ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، باللہ، اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ومن الناس، ویسے تو یہ من کئی ایک معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں من تبعیضیہ ہے، یعنی سارے لوگ یہ بات نہیں کہتے، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں منافق جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پہ ایمان لائے ہیں، ظاہری طور پر تو یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اندر سے یہ منافق مومن نہیں ہے، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ گزشتہ آیات مبارکات کے اندر ہم نے کافروں کا تذکرہ سنا، اور کافروں کا ہی ایک گروہ جو ہے اسی کو منافق کہتے ہیں۔ مومن مسلمان تو ہو نہیں سکتا اعتقادی منافق، ظاہراً تو جو ہے یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ظاہراً تو یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، لیکن اندر جو ہے حسد، کینے اور بغض کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلواتے، ظاہراً اپنے آپ کو صرف مسلمان کہلاتے۔ منافقت اور نفاق عربی لغت کے اندر اس کو کہتے ہیں اظہار الخیر و اسرار الشر، ظاہراً تو خیر بلائی کی بات کرنا، اس کا ظاہر جو ہے وہ تو خیر بلائی والا نظر آئے، لیکن اس کا جو اندر ہے چھپا ہوا ہے وہ شر اور فساد ہی فساد، جس کا ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور ہو، یہی منافقت ہوتی ہے۔ تو عقیدے کی کتابوں میں یہ نفاق اور منافقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نفاق اعتقادی کہتے ہیں اور دوسرا نفاق جو ہے وہ عملاً کہتے ہیں۔ عقیدے کے جو منافق لوگ تھے، یعنی ظاہراً تو یہ کہتے تھے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اندر سے کیا تھے؟ وما ہم بمؤمنین، یہ اخلاص کے ساتھ تصدیق نہیں کرتے، بس صرف زبان سے کہتے تھے۔ جیسا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا رئیس المنافقین، جس کے بارے میں ایک اللہ رب العزت نے مستقل سورت مبارکہ نازل فرمائی، اذا جاءک المنافقون، سورت منافقون مکمل ایک سورت ہے، اور ان منافقین کا زیادہ تر تعلق جو تھا وہ اوس اور خزرج سے تھا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینے کے اندر مشرک کم تھے، منافق زیادہ تھے۔ مکے کے اندر مشرک تھے، منافق نہیں تھے۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی مدینہ طیبہ آ کر ہجرت کے بعد، تو یہ کچھ لوگ تو جو ظاہراً تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرتے تھے، سیدنا ابو بکر کے ساتھ، سیدنا عمر کے ساتھ، سیدنا عثمان علی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے، لیکن اندر سے منافق تھے، ان کا دل تصدیق نہیں کرتا تھا، دل کے یہ کھوٹے اور کوڑے لوگ تھے۔ تو جب عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا، جب یہ فوت ہو گیا، رئیس المنافقین، صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، مسلم کے اندر آتی ہے، سنن ابی داؤد وغیرہ کے اندر حدیث، بڑی لمبی حدیث ہے۔ ان کا بیٹا بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول کا جو بیٹا تھا وہ بھی عبداللہ تھا، یہ مسلمان تھا، باپ رئیس المنافقین ہے اور بیٹا مومن ہے، سردار ہے۔ جب یہ رئیس المنافقین فوت ہو گیا تو بیٹا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے حبیب
میرا باپ فوت ہو گیا عبداللہ بن ابی بن سلول، آپ مجھے اپنا کرتا مبارک دیں، ہو سکتا ہے میرے باپ کی بخشش ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک، کرتا مبارک اسے دے دیا، جاؤ لے جاؤ، اسے پہنا دو کفن، ہو سکتا ہے میرا اللہ معاف فرما دے، بخشش فرما دے، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین پیغمبر ہے نا۔ آپ کی خواہش تمنا تھی دنیا کا ہر شخص مسلمان ہو جائے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، ہر ایک جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہ دعوت بھی پیش کرتے رہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، ساری زندگی یہی کام کرتے رہے۔ 13 سالہ مکے کے اندر جو ہے اور ہجرت کے بعد 10 سالہ مدنی دور کے اندر 23 سال جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت پیش کی، ہر شخص مسلمان ہو جائے۔ لیکن یہ قسمت نصیب کی بات ہے، کئی لوگ تھے جن کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی تھی، ان کے کان بند ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا جا چکا تھا، یہ بصیرت کے بھی اندھے تھے، یہ بصارت کے بھی اندھے تھے، نہ کوئی سمجھ تھی، نہ سوچ تھی، نہ عقل تھی، نہ مت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک دیا کہ جاؤ پہنا دو، اللہ بخشش فرما دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے لگے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، اللہ کے حبیب یہ منافق انسان ہے، اس کے آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی پڑھنی چاہیے، اللہ رب العزت نے آسمان سے آیت مبارکہ نازل فرما لی، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ آپ اس کی نماز جنازہ جو ہے 70 مرتبہ پڑھ، اس کی بخشش طلب کریں یا نہ کریں، اس پر آپ 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھیں، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ یہ منافق تھا، رئیس المنافقین تھا، مسلمانوں کی صفوں کے درمیان جو ہے وہ دراڑے پیدا کرتا تھا۔ ظاہر تو مسلمان تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، نمازی تھا، سارا کچھ کرنے والا تھا، لیکن اس کا دل جو ہے وہ بے ایمان تھا، وہ تصدیق نہیں کرتا تھا، دل کے اندر کوڑ، حسد، کینہ اور بغض رکھتا تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر 70 مرتبہ میرے پڑھنے کی وجہ سے اللہ اسے معاف نہیں کریں گے تو میں 71 مرتبہ پڑھ دوں گا تاکہ میرا اللہ معاف کر دے، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا کہ اس کو میں فلن یغفر اللہ، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہیں، اللہ کے پیغمبر اس کی قبر پہ کھڑے ہیں، اب دعا کرنے لگے تو اللہ نے آسمان سے ایک اور آیت مبارکہ نازل فرمائی، لا تقم علی قبرہ، لا تقم علی قبرہ، جو حالت نفاق کے اندر مر جائے آپ اس کے لیے بخشش بھی نہیں کر سکتے، نماز جنازہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھنا تو بڑے دور کی بات ہے، دعا کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، آپ اس کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ آج ہمیں اس نفاق کی بیماری سے نجات حاصل کرنی ہوگی، ورنہ جس رئیس المنافقین کی نماز جنازہ اللہ کے پیغمبر نے خود پڑھی ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے ہو، لیکن میرے اللہ نے معاف تو اسے بھی نہیں کیا۔ میں اور آپ اگر اس حالت کے اندر دنیا سے رخصت گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے ظاہراً تو لا الہ الا اللہ کبھی نماز نہیں پڑھی، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، تو یہ عملاً بہت بڑی نفاق کی علامت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کے اندر آتی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر آتی ہے، دیگر مسند احمد بہت ساری کتب حدیث کے اندر آتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی آتی ہے روایت، اربع من کن فیہ، جس شخص کے اندر 4 علامتیں ہوں فہو منافق خالص، آپ سمجھیں وہ کٹر قسم کا منافق آدمی۔ کسی معاشرے کے اندر جو ہے کسی منافق کی پہچان کرنی ہو، آئیے 4 علامتیں نوٹ کریں۔ پہلی چیز، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا ہمیشہ جھوٹ بولے گا، آپ سمجھے یہ منافق انسان ہے۔
اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا ہمیشہ جھوٹ بولے گا، بات پہ مکر جائے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ فَأَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، وعدے کی مخالفت کر گزرے گا۔ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے، امانت کا دائرہ بہت وسیع تر ہے شریعت کے اندر۔ ہم نے سمجھا امانت یہ ہے کسی کے پاس روپیہ پیسہ رکھی ہے تو شاید اس کے اندر خیانت کرنا جو ہے یہ خائن ہے، نہیں۔ یہ جو زندگی کا ٹائم اللہ نے دیا ہے یہ میرے اور آپ کے پاس ایک امانت ہے اللہ کی۔ اگر اس ٹائم کو ویسٹ کریں گے، غلط استعمال کریں گے، یہ ہم نے بہت بڑی خیانت کی۔ اولاد یہ ہے، یہ بھی ہمارے اللہ کی طرف سے ہمیں امانت دی گئی ہے۔ زندگی ہمارے پاس امانت ہے، موت ہمارے پاس ہی امانت ہے۔ یہ جو مال دولت ہے یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ یہ زندگی کا لمحہ لمحہ جو ہے، زندگی کی پائی جو ہے، یہ میرے اور آپ کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اس کا درست استعمال کریں گے آپ امین آدمی ہیں، اگر درست استعمال نہیں کریں گے آپ دنیا کے بہت بڑے خائن انسان ہیں۔ اور جب خیانت کریں گے اس امانت کے اندر تو اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ یہ منافق انسان ہے۔ اور چوتھی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا خاصم، جب بھی کوئی جھگڑا ہوا نا، ابھی جھگڑا شروع ہی نہیں ہوا فوراً فجر گالی گلوچ شروع کر دیا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر تو بعض لوگوں کا یہ گالی گلوچ ایک تکیہ کا نام بن جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ گال نکالیں گے پھر اگلی بات کریں گے۔ یہ منافقت کی علامتیں ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے اور صحیح مسلم کے اندر دیکھیں الفاظ کیسے ساخت ہیں۔ سورہ ابی داؤد کے اندر، دیگر کتب حدیث کے اندر آپ نے جو اگلی بات فرمائی وہ بڑی اس سے بھی زیادہ خطرناک فرمایا۔ یہ چار نشانیاں جس شخص کے اندر موجود ہوں آپ سمجھیں وہ کٹر قسم کا، خالص قسم کا منافق ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہو اور رمضان آئے تو اس کے روزے بھی رکھتا ہو تب بھی اس کے منافق ہونے میں شک نہیں۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر نے مور لا کر کہا، گارنٹی دے کے کہا کہ یہ منافق ہے۔ منافقت کی یہ نشانیاں سمجھے، یہ عملی نفاق ہے، عملاً ہم منافق ہو چکے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بتائی، 5ویں نشانی یہ سمجھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اسکل الصلاۃ علی المنافقین، منافقوں پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں، ایک صبح کی نماز ہے اور ایک عشاء کی نماز ہے۔ کبھی ہم نے معاشرے کے اندر جو ہے اس علامت کی بھی پہچان کی، اس علامت کے بارے میں بھی کبھی سمجھا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو صبح کی نماز ادا نہیں کرتے، عشاء کی نماز کے اندر غیر حاضر رہتے ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں یہ منافق لوگ ہیں۔ منافق کی تو بڑی آسان پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی۔ آئیے اگر اس نشانیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، محفوظ رکھنا چاہتے ہو، نفاق کی اس گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہو، تو آئیے یہ جو اللہ کے پیغمبر نے نشانیاں بتائی ہیں ان پہ پہرا دیں، ان گناہوں پہ پہرا دیں تاکہ ہم کوئی گناہ نہ کریں گے۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر آتی ہے اور مسند احمد کے اندر آتی ہے، بہت ساری اور کتب حدیث کے اندر ایک لمبی حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، جو شخص تم میں سے چاہتا ہے کہ جب میں کل فوت ہوں تو مجھے اللہ اسلام ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو؟ آپ میں سے ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ جب میری موت آئے، اسلام کی موت آئے، ایمان کی موت آئے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے اس کا ایک نسخہ بتایا، من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، جو تم میں سے چاہتا ہے کہ کل میں مسلمان ہو کر مروں۔ آئے اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ فَلْيُحَافِظِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الَّتِي يُنَادَى بِهِنَّ، تو اسے ان 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، حفاظت کرنی ہوگی
جن 5 نمازوں کے متعلقہ مسجدوں کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا گونجتی ہے، اذانیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان اللہ شرع لنبیکم سنن الہدی، کیونکہ اللہ نے جو اپنے دین کی کچھ مشروعات، کچھ مسائل ذکر کیے ہیں، سنتیں ذکر کی ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے گھر میں آؤ، اللہ کے گھر آ کر نماز پڑھو۔ لو صلیتم فی بیوتکم وترکتم المساجد، اگر تم اپنے اپنے گھروں کے اندر نمازیں شروع کر دو گے، اللہ کے گھروں کو چھوڑ دو گے، ویران ہو جائیں گے اللہ کے گھر، اس وقت تم کیا ہو جاؤ گے؟ لو صلیتم فی بیوتکم وترکتم المساجد، اگر تم نے گھروں کے اندر نمازیں شروع کر کے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا، چھوڑ دیا، لو ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم لزللتم عن سواء السبیل، یہ گمراہی کا رستہ ہے، تم جادہ مستقیم سے پھٹک جاؤ گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے گھر کے اندر وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق وضو کرنے کے بعد اللہ کے گھر کی طرف قدم رکھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اسے 3 فائدے نصیب فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، ہر قدم پہ اللہ ایک درجہ اس کا بلند فرما دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، ہر قدم پہ اللہ اس کے ایک گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ جو ہے، ہر قدم کے ساتھ اللہ اس کے نام اعمال کے اندر ایک نیکی مرتب فرما دیتے ہیں۔ 3 فائدے۔ آپ اللہ کے گھر کے اندر آئے، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَتَخَلَّفْ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ، مسجدوں سے دور اور نمازوں سے باجماعت دور وہی شخص رہے گا جو کائنات کا منافق انسان ہے، ورنہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا بلند ہو، آذان ہو، اور وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ منافق ہو سکتا ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آئیے اللہ رب العزت نے اسی خامی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو ظاہراً تو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ظاہراً اعلان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں تاکہ ہمارے مال بھی محفوظ ہو جائے، ہماری جانیں بھی محفوظ ہو جائیں، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ظاہراً کلمہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھے، نہ ان کا مال محفوظ ہے، نہ ان کی جانیں محفوظ ہیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا میں اس وقت تک لوگوں کے ساتھ جنگ لڑتا رہوں گا، لڑائی کرتا رہوں گا، حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ یہ منافق جو ہیں ظاہراً ڈر کی وجہ سے ہے کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے مسلمان ہم سے جنگ کریں گے، نہ ہمارا مال محفوظ رہے گا، نہ ہماری جانیں محفوظ رہیں گی، نہ ہمارے اہل و عیال بچے محفوظ رہیں گے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے یہ ظاہراً کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھ دیتے ہیں، کہا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے ظاہراً تو یہ سارا کچھ کرتے ہیں لیکن اندر سے بے ایمان ہے، اندر سے مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ تو منافقین کی جو پہلی خامی تھی اس کا تذکرہ کرتی ہوئے اللہ نے کہا من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، یہ گارنٹی دے کر میرے اللہ نے کہا۔ کل کے درس کے اندر جو ہے ان منافقین کی تھوڑی سی اور زیادہ تفصیل جو ہے اگلی آیات مبارکات کے اندر جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حقوق اس کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندہ رکھی کتاب و سنت پہ موت نصیب فرمائے۔